انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما على بقية الله الأعظم على الأرضين. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر حدیث کے سلسلے کی آج جو حدیث ناظرین کرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن سے متعلق ہے۔ قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت، قرآن کی فہم اور قرآن پر عمل کرنا، یہ سب چیزیں مجھے اور آپ کو ان فضائل و کمالات پر فائز کر دینے کے لیے کافی ہیں کہ جن پر خدا ایک مومن کو، ایک شیعہ علی کو، ایک منتظر امام زمان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ معصوم کی ایک حدیث ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، خدا روز قیامت اس کے والدین کو عزت کا تاج پہنائے گا اور جنت کا وہ لباس عطا فرمائے گا جس کو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ فقط اولاد کو قرآن کی جو تعلیم دے دے، ان والدین کے لیے پروردگار عالم نے یہ صلہ رکھا ہے کہ انہیں قیامت کے دن عزت کا تاج پہنائے گا۔ مزید یہ کہ آپ سب کی نگاہوں میں وہ روایت ہے کہ جب بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوانے والے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر بچے تعلیم قرآن کو حاصل کر رہے ہیں تو عالم برزخ میں اس تعلیم کا حاصل کرنا قرآن کی والدین کے لیے تخفیف عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلاً کہ رسول خدا ایک مقام سے گزر رہے تھے جہاں پہ قبرستان تھا اور ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، یہاں تک کہ تیزی سے گزرے۔ جب لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو رسول خدا وہاں ٹھہر گئے، اور اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ٹھہرے؟ کہا کہ یہی وہ قبر ہے جہاں پہ عذاب ہو رہا تھا مگر عذاب رک گیا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے بچے نے تعلیم قرآن حاصل کرنے کے لیے آج مدرسے میں تلاوت قرآن شروع کی ہے، اور تلاوت قرآن شروع کرنے کے لیے قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کی تعلیم اولاً اس قدر محکم ہے، اس قدر پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہے کہ ایک بچے نے اگر آغاز قرآن کیا، اس کی تلاوت کرنی شروع کی، تو پروردگار عالم نے اس کے باپ کے قبر پر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی تعلیم وہ ہے کہ نہ صرف اولاد اور والدین دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اسی لیے اصول کافی کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت کرو: تمہارے نبی کی محبت، اس کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ پتہ چلا کہ خدا پر عقیدہ توحید رکھنے کے بعد نبی کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت ہی سے دراصل ہمارا دین کامل و اکمل ہوتا ہے، اور ہم عمل کی اس منزل پر فائز ہونے کی قابل ہو جاتے ہیں جس پر خدا اور اہل بیت علیہم السلام مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ عزیزان من، اگر ان چیزوں سے والدین اور اولاد کا کوئی رابطہ ضابطہ نہ ہو، یعنی کہ نبی کی محبت سے، یعنی کہ اہل بیت کی محبت سے، یعنی کہ قرآن کی تلاوت سے، تو پھر روایت ہے رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت، رسول فرماتے ہیں کہ ایسا دل جس میں قرآن سے متعلق کوئی چیز نہ ہو، اس کی مثال ویران گھر جیسی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دل ہوگا لیکن اگر اس میں قرآن نہیں ہوگا تو وہ ایسے ویران گھر کی مانند ہوگا جس میں نہ لوگ بستے ہیں، نہ اس میں چیزیں ہوتی ہیں، نہ اس میں کوئی رونق ہوتی ہے۔ اور اگر وہی دل ہو کہ جس میں قرآن سما جائے تو ایسے دلوں کے لیے پھر اصول کافی کی روایت اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی
کہ مولا فرماتے ہیں اگر مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والی تمام مخلوقات مر جائے جبکہ قرآن میرے ہمراہ ہو تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ بے شک قرآن وہ پناہ گاہ ہے کہ اگر ہم اس کا سہارا لے لیں، ہم اس کی پناہ لے لیں، تو ہمیں نہ صرف یہ کہ ہر قسم کے شر سے نجات مل جائے گی، بلکہ ہمیں کسی چیز سے خوف و دہشت محسوس نہیں ہوگی۔ اسی لیے رسول اکرم نے اپنے قول میں بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے نورانی کرو۔ اب رسول نے یہاں پر یہ تو کہہ دیا، لیکن میں اور آپ اگر سمجھیں اور گہرے مطالب اور معانی میں جا کے دیکھیں تو تلاوت قرآن ہمارے گھروں کو بھی نورانی کرے گی، ہمارے اس آخرت کے گھر کو بھی نورانی کرے گی کہ جو میں اور آپ تنہا رہنے والے گھر میں، اکیلے رہ جانے والے گھر میں ایک نہ ایک دن جائیں گے، جسے قبر کہتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی ہماری ان راہوں کو بھی نورانی کرے گی جو پل صراط سے ہوتی ہوئی جنت تک جاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے تمام تر گھروں کو اور راہوں کو نورانی کرنا ہے تلاوت قرآن سے، اسی کی پناہ لینی ہے، اور اس کی پناہ لینے کے بعد، اس سے نورانیت حاصل کرنے کے بعد یقینی طور پر پروردگار عالم کے عذاب سے بھی ہمیں نجات ملے گی اور جنت کی نعمتیں انشاءاللہ تعالی ملیں گی۔ اولاً مرحلے پر ایک چھوٹا سا دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب داستان ہائے پراگندہ میں لکھا کہ انسان تو انسان، جانور بھی سمجھتا ہے کہ قرآن کی پناہ کیا ہے۔ مثلاً کہ دستغیب شیرازی ایک واقعہ جو ہے نقل فرماتے ہیں کہ نجف کے ایک عالم دین تھے، ان کے گھر ایک بلی بڑی شرارتی سی تھی، اور اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کیا ہوا تھا اور ان کے گھر میں شرارتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن انہوں نے کسی شرارت کی بنا پر تہیہ کیا کہ آج اس بلی کو سزا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈنڈا لے کے ہاتھ میں کھڑے ہو گئے، اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ بلی جو ہے وہ ان کی کتب خانہ، جو ان کا کمرہ تھا جس میں صرف کتابیں تھیں ان کی، اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ بس ایک مرتبہ وہ بھی داخل ہوئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ اب جب بلی نے دیکھا کہ دروازہ بند ہو چکا ہے، صاحب خانہ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے، بلی ایک مرتبہ ساری کتابوں پر سے ہوتی ہوئی جن میں قرآن بھی رکھا ہوا تھا، ایک مرتبہ قرآن کے پاس آئی اور نہ جانے کیا سوچ کے قرآن پہ اپنا منہ رکھ کے خاموشی سے لیٹ گئی۔ بس ان عالم دین نے نہ جانے دل میں ایک احساس ان کے پیدا ہوا کہ شاید اس نے قرآن کی پناہ لے لی ہے، کہ اب اس کو بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، اور اس نے قرآن کی پناہ لے لی ہے کہ میں اس کی جو ہے وہ معافی کا کوئی بندوبست کر سکوں اور اس کو چھوڑ دوں۔ بس کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھول دیا اور اس کے بعد وہ چلی گئی، اور پھر کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعد اس نے ان کے گھر میں کسی بھی قسم کی شرارت نہیں کی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ قرآن پناہ گاہ ہے، تو ایک جانور جب ایک قرآن کی پناہ لے کر ایک عام بندے کی کس جو ہے سزا سے بچ سکتا ہے، تو کیا ہم قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کر کے یقیناً آخرت میں خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے؟ بالکل بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی قرآن سے روگردانی کی، اس نے جہنم کی طرف رخ کیا۔ گویا اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جہنم کی طرف رخ کر لیا، اور فقط مانوی لحاظ سے نہیں، اخروی لحاظ سے نہیں، بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی اس کلام نور کے بے تحاشا فائدے ہیں، بے تحاشا افادیت ہے۔ خصوصیت کے ساتھ آج کل ہمارے والدین پریشان ہیں کہ بچوں کے حافظے کمزور ہیں اور بچے اچھا پڑھتے نہیں ہیں۔ امام علی کا فرمان گرامی ہے، ہمارے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہد کھانے، دودھ پینے اور قرآن پڑھنے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ نہ صرف حافظہ تیز ہوتا ہے بلکہ کیا ہوگا کہ ینگ ایج میں ہی جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی عادت ڈال لیتا ہے تو ثواب الاعمال کی روایت شیخ صدوق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روایت کو نقل کیا کہ مولا فرماتے ہیں کوئی نوجوان مومن اگر قرآن کی قرأت کرتا ہے یعنی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے،
یعنی جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس پر عمل کرنے لگتا ہے، یعنی قرآن اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان قرآن پر عمل کرنے لگتا ہے، یہ مرحلہ وار آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کر رہی ہوں عزیزان من۔ اولن مرحلے پر کہ بچوں کو بچپن سے عادت ہم ڈالیں قرآن کی تلاوت، شہد کھانے، دودھ پینے، کیونکہ ان کا حافظہ بھی تیز ہوگا اور یقینی طور پر ان کی معنویت میں بھی انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا۔ تو پھر مرحلے وار جب میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب یہ ینگ ایج سے ہی تلاوت قرآن کریں گے، تو شیخ صدوق نے اس روایت کو ثواب الاعمال میں نقل کیا کہ امام فرما رہے ہیں، امام صادق، کہ جب کوئی نوجوان مومن اگر قرآن کی قرأت کرتا ہے تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جائے گا، یعنی وہ قرآن پر عمل بھی کرنے لگے گا۔ اچھا، اب جب عمل کرنے لگے گا تو کیا ہوگا، کیا رتبہ ملے گا؟ فضائل قرآن کی روایت، کتاب ہے فضائل قرآن، اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حملۃ القرآن العاملون به حزب اللہ و اولیاؤہ، جو لوگ قرآن کو حمل کرتے ہیں یعنی حاملین اس پر عمل کرتے ہیں اس کی تلاوت کے ساتھ، کہا وہ خدا کے گروہ کے افراد ہیں اور اس کے اولیاء ہیں۔ یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے خدا کے گروہ میں شامل ہو جانا، خدا کے اولیاء میں شامل ہو جانا۔ بس جب انسان کے گوشت اور خون میں قرآن شامل ہو جائے اور خدا اسے اپنے گروہ میں شامل کرے، اسے اپنا دوست بنا لے، تو پھر وہ دیکھتا ہے جو قرآن سے دور لوگ نہیں دیکھتے، وہ درک کر لیتا ہے جو دوسرے لوگ درک نہیں کرتے۔ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، آپ سب جانتے ہیں، بہترین مایہ ناز تفسیر انہوں نے لکھی اور وہ بھی نظر مان کر لکھی۔ ان کا سارا قصہ ہے کہ انہیں سکتے کے عالم میں جو ہے وہ دفن کر دیا گیا تھا، یہ سمجھ کر کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی حیات دی، کفن چور وہاں پہ پہنچا، اور وہ سارا ایک طویل قصہ ہے کہ جس کے ذریعے دوبارہ بہرحال وہ دنیا میں لوٹے۔ انہوں نے نظر کی تھی کہ اگر میں دوبارہ دنیا میں چلا گیا جبکہ میں زندہ ہوں تو انشاءاللہ تعالی میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا، اور انہوں نے تفسیر المیزان لکھی، اور اسی بہانے اس چور کو بھی ہدایت ملی جو کہ کفن چور تھا، اور اس دن کے بعد سے اس نے توبہ کر لی کہ وہ کفن نہیں چرائے گا بلکہ وہ قرآن اور دین پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہوئے علامہ طباطبائی کے ہاتھ پر وعدہ کرتے ہوئے اپنی منزل کو روانہ ہو گیا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے سورہ جمعہ کی آیت پہ پہنچے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، تو ایک مرتبہ ٹھہر گئے اور تفکر کرنے لگے اور کہنے لگے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح وہ سب کرتے ہیں جو زمین اور آسمانوں میں ہیں۔ تو ایک مرتبہ اپنے آپ سے کہنے لگے کہ تسبیح کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اور آسمان و زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں کی زبان تو نہیں ہے، تو یہ اللہ کی تسبیح کس طرح کرتے ہیں؟ بس یہ تفکر کیا اور سوچنے لگے، لوگوں سے بھی تھوڑا ڈسکشن کیا۔ لوگوں نے کہا کہ شاید اس سے مراد زبان حال ہو کہ بغیر کہے ہوئے بھی جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، تسبیح ہوتی ہے باقاعدہ زبان سے، لہٰذا یہ جملہ ایک ان کے دل میں جیسے ایک راسخ ہو گیا اور بہت زیادہ اس پہ غور و فکر کرنے لگے۔ اور جب غور و فکر کرنے لگے، میں نے عرض کیا نا کہ جب قرآن گوشت اور خون میں شامل ہو جائے تو خدا اسے دوست بنا لیتا ہے، اور جب وہ دوست بنا لیتا ہے، اپنے گروہ میں شامل کر لیتا ہے، تو وہ دیکھنے لگتا ہے، وہ درک کرتا ہے جو اور لوگ نہیں کرتے۔ جب اتنا قرآن کو اپنے اندر انہوں نے سمو لیا تو کہتے ہیں کہ رات کو سوئے، جب رات کو سوئے تو ایک مرتبہ صحن خانہ میں سو رہے تھے اپنے، نماز شب کا وقت ہوا، جیسے ہی نماز شب کا وقت ہوا ایک شور و غلغلے سے ان کی آنکھ کھلی۔ جب شور و غلغلے سے ان کی آنکھ کھلی تو لیٹے لیٹے ایک مرتبہ آنکھوں کو کھول کر کیا دیکھا کہ صحن خانہ میں جو درخت ہے اس درخت سے ایک نور ساطع ہو رہا ہے، نماز شب کا وقت ہے، اور ایسے میں نہ صرف یہ کہ اس درخت سے نور ساطع ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ اس درخت سے جو نور ساطع ہو رہا ہے اس نور کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ تمام درخت کے پتوں میں زبان ہے، اور اس زبان سے وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ گویا انہوں نے
اللہ کے دوست ہونے کے بعد، اللہ کے گروہ میں شامل ہونے کے بعد، قرآن کو اپنے خون اور گوشت میں شامل کرنے کے بعد وہ منظر دیکھا جو قرآن سے لا تعلق رہنے والا ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کو محسوس کر سکتا تھا۔ پس ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اسی لیے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے۔ ہمیں اہل بیت سے بھی ربط رکھنا ہے، ہمیں قرآن سے بھی ربط رکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے دل کی مسروریت اور خوشحالی کا سبب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مادیت میں بھی معنویت میں بھی۔ مشہور عالم شیخ شوستری فرماتے ہیں، جن کے اس قول کو دستغیب شیرازی نے سورہ واقعہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس طرح حسین کا ذکر اور غم بار بار تکرار کرنے سے تھکاتا نہیں ہے اور ہر وقت تازہ رہتا ہے، اسی طرح قرآن کا تکرار بار بار پڑھنا تھکانے والا نہیں ہے۔ یعنی قرآن کا تکرار کرنا، اس کا بار بار پڑھنا ہمیں بالکل بھی تھکاتا نہیں ہے، بلکہ ہر روز تازہ اور ہر زمانے کے لیے روشن ہے۔ اور جب آپ اس کی تفاسیر پڑھ کے دیکھیں تو جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جناب یوسف تک کا واقعہ جو کہ اس زمانے میں گزرا ہے، اس زمانے کے لیے بھی ویسے ہی روشن اور تازہ ہے۔ مثلاً کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو دھوکہ دے کر جب لے کر گئے اور کنویں میں پھینک دیا، تو گویا آج کے زمانے کے لیے پیغام ہے کہ اس زمانے کے جو بھی شر ہیں اور جو بھی دھوکہ ہے، انسان اس سے ہوشیار رہے اور خبردار رہے، کہ مومن ویسے بھی المؤمن قیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، خبردار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں، دو تین نکات اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے زحمتوں کو تمام کریں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ ہستیاں جنہیں دنیا پسند نہیں ہیں، یہ ہستیاں جو کہ آخرت کو زیادہ پسند کرتی ہیں، بی بی کا فرمان ہے کہ انہیں ہماری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں، جن میں ایک چیز تلاوت قرآن ہے۔ گویا بی بی نے اس دنیا کو تلاوت قرآن کی خاطر پسند فرمایا کہ یہاں پہ تلاوت قرآن ہے، اس لیے مجھے یہ چیز پسند ہے کہ دنیا میں جب تک انسان رہے تلاوت قرآن کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے کلام نہج البلاغہ میں جو جن خطوط کا ذکر ہے، اس میں حارث حمدانی کے جو خط لکھا ہے، اس میں مولا نے نصیحت کی، انہیں وصیت کی خصوصیت کے ساتھ۔ مولا نے فرمایا کہ قرآن کی رسی کو تھام لو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، اور اس کے حلال کو حلال جانو اور اس کے حرام کو حرام جانو۔ مطلب وہی ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی ہو، قرآن فہمی بھی ہو اور قرآن پر عمل بھی ہو۔ اور سب سے آخری بات جو کہ میرا اور آپ کے لیے ایک کی پوائنٹ ہے کہ میں اور آپ اگر امام زمانہ سے ملنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی قرآن کی تلاوت اور اس کی طرف توجہ، اس کے فہم اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش و سعی کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ کشاف موچی نے جب مدینے میں رسول خدا کے روضے پر فریاد کی تھی کہ مجھے امام زمانہ سے ملاقات چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں ان سے فرمایا تھا کہ جس کو چاہا جاتا ہے اس کے جیسا بنا جاتا ہے، اس کی کچھ صفات اختیار کی جاتی ہیں۔ ہم زیارت آل یاسین میں مولا کو سلام کرتے ہیں، السلام علیک حین تقرأ و تبین، سلام ہو آپ پر جب آپ قرات اور تفسیر کرتے ہیں۔ یعنی امام زمانہ قرات قرآن اور تفسیر قرآن کا عمل مستقل انجام دیتے ہیں، لہٰذا اگر ہمیں امام سے ملاقات کرنی ہے، اگر ہمیں امام سے ملنے کا شوق ہے، ان کے رخ روشن کا دیدار کرنا ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کی کچھ صفات اختیار کرتے ہوئے کم از کم اس عمل کو انجام دینا پڑے گا، یعنی قرآن کی تلاوت بھی کریں، اس کی تفسیر پہ غور بھی کریں اور اس پر عمل کی انشاءاللہ کوشش بھی کریں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں قرآن سے جڑے رہنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی خدا کے گروہ میں اس کے دوستوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالآخر امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔